الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. حرام سے آنے کے جو راستے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی سود کے راستے سے مال نہ آئے، سود نہ کمائے آدمی، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جوا نہ کھیلے. ایک آدمی اپنے مال کو کسی سودے میں اس طرح سے لگا دیتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ایونٹ ہوگا اور وہ یا ہار جائے گا یا جیت جائے گا. کوئی ایونٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے یا وہ اپنا پیسہ لوز کر جائے گا یا جتنا اس سے لگایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسے مل جائے گا. یہ ہے قمار کی عامی تعریف، عام آدمی کے سمجھنے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے. آج ہم تھوڑی بات چیت کرنا چاہیں گے بٹ کوائن پہ. آج کل دھیرے دھیرے جو ہے بٹ کوائن بہت زیادہ چلتا جا رہا ہے اور ہم اس کو ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ جس سے لین دین کیا جاتا ہے اور جس سے کمایا بھی جاتا ہے، اس طرح کی چیز اس کو سمجھنے لگے ہیں. دیکھو، تھوڑا سا جو چیزیں نئی آتی ہیں تو ان نئی چیزوں کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، ان کے آنے کی جو وجوہات ہیں، ان کو اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی اور جلدی سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس چیز کے خریدنے کے پیچھے آپ اس کی ویلیو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. اگر آپ جوئے کا ٹکٹ خرید رہے ہو تو کیا ہے؟ ایک کاغذ ہے صاحب، اور آپ نے 1000 روپے دے دیے اس کاغذ کے، تو اس کے پیچھے اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ایسٹ ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں انڈر لائنگ ایسٹ. اس کے پیچھے کیا ہے؟ چیزیں آپ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے ہیں، سبزیاں، دال، چاول، اناج، غلہ خریدتے ہیں. تو جتنی چیزیں خریدتے ہیں اس کے وہ ایک ایسٹ ہے یا اس کے انڈر میں کوئی چیز موجود ہے جس کو ہم آنکتے ہیں کہ یہ قیمت ہے، اس کے پیچھے یہ قیمت ہے، اس کی یہ وجہ ہے جس کی ہم اتنی قیمت دے رہے ہیں. فلاں چیز کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اتنی قیمت دے رہے ہیں. لیکن جہاں ایسا نہ ہو، آپ لاٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں تو کاغذ لیا آپ نے، اس پر کچھ ڈیجٹس پڑے ہوئے ہیں، کچھ نمبرز جو ہیں اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کاغذ کے ایک آدمی 500 روپے، کوئی 1000 روپے، کوئی 10,000 روپے جو ہے کیا کر کے آ جاتا ہے؟ دے کر آ جاتا ہے. تو
پھر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں نمبر والے کو کتنے لگ گئے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے مل گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کہ 100% خطر، 100% خطر، 100% جو ہے وہ رسک. خطر کے معنی ہے 100% کیا کیا آپ نے؟ رسک لیا. یا تو ڈوب جائیں گے یا تر جائیں گے. یا تو آدمی کیا ہو جائے گا، زندہ ہو کے اور کہیں بڑا آدمی بن جائے گا، یا پھر بالکل ہی ڈوب جائے گا. تو پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو کرپٹو کہتے ہیں، 8-10 سال پہلے ایک کرنسی تھی. 8-10 سال پہلے کتنی کرنسی تھی؟ ایک کرنسی تھی. آج کی ڈیٹ میں 2000 سے زیادہ کرنسیاں ہیں. کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن تو ایک کرنسی کا نام ہے، لیکن کرپٹو کرنسی یعنی وہ کرنسی جو ڈیجیٹل ہے اور انکرپٹڈ ہے، بلاک چین کے ذریعے سے اس کا جو سسٹم ہے، اور وہ کسی کے ذریعے ریگولیٹڈ نہیں ہے. بھئی ایک روپیہ ہے، آپ جس روپیے کو استعمال کرتے ہو، یہ روپیہ جو ہے اس کو ایک حکومت ریگولیٹ کرتی ہے نا. جس نوٹ پر 500 روپے لکھا ہے اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے، جس کے اوپر 1000 روپے لکھا ہے اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے، جس کے اوپر 2000 روپے لکھا ہے، کاغذ تو وہی ہے لیکن اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے. تو وہ جو سرٹن ویلیو ہے اس کو کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی سسٹم ہے جو اس کو طے کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے. یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو گلوبل کرنسی ہے، پوری دنیا میں جس کا چلن ہے، اور اس کو کوئی بھی ایک آدمی، کوئی بھی ایک ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی حکومت، کوئی اس کو ریگولیٹ نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے. اس کو بناتے وقت جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا وہ اس لیے شاید بنایا تھا، جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، یا سب سے بڑی چیز جو ہے اس کی جو فائدے کی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی کوئی ایک کرنسی ڈیجیٹل آپ ایسی بنا دو، جیسے پیپر کرنسی میں ڈالر ہے، ساری دنیا میں اسی کے ذریعے سے لین دین کیا جاتا ہے. یہ ڈالر ایک کرنسی ہے، ساری دنیا والے جو ہے اس سے لین دین کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی مشقت نہیں ہے. کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس کرنسی سے دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر دنیا میں کسی بھی آدمی سے سودا کر سکتا ہے. تو ایسے ہی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہم نے بنا دی. اس ڈیجیٹل کرنسی کو لین دین کے لیے، ایکسچینج کے لیے، کہ بھئی مجھے روپیہ نہ دینا پڑے، میں میرے پاس سے اس کو کیا کروں، ڈیجیٹل کرنسی دے دوں، اور یہاں سے ایک بٹن دبایا، وہاں اس کو پیسہ پہنچ گیا، اس نے مجھے مال بیچ دیا. میں نے یہاں سے کوئی چیز بیچی اور میں نے اسے چیز پہنچا دی، اس نے جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بٹن دبایا اور وہ اماؤنٹ جو ہے مجھے پہنچا دی، اور میں نے اس کو اپنے لوکل پیسے میں اس کو کیا کر لیا، ایکسچینج کر لیا. تو جیسے ایک پیپر کرنسی ہوتی ہے، ایسے ہی کوئی دنیا بھر میں 1 یا 2 یا 3 ڈیجیٹل کرنسی بھی ہو سکتی ہے، جس کو کیا کیا جا سکتا ہے، لین دین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ آسانی کا راستہ ہے، اس میں بینک بھی بیچ میں نہیں آتا اور اس میں کوئی حکومت بھی بیچ میں نہیں آتی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا. آپ نے کیا خریدا، کیا بیچا، آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کتنے چھوٹے ہیں، کتنا مال آپ کے پاس ہے، آپ ٹیکس دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. تو ظاہر ہے جتنی چیزیں ہیں جن سے خرید و فروخت ہوتا ہے تو حکومت ان سب کو کیا کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس سے آپ سے کیا وصول کرتی ہے، ٹیکس وصول کرتی ہے. ٹیکس وصول کرتی ہے، اس سے اس کو ریونیو ملتا ہے، اس ریونیو سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو عام لوگ یہ چاہتے تھے کہ حکومت کوئی بیچ میں نہ ہو
اور کوئی ہمیں دیکھے نہیں, کوئی ہمیں پکڑے نہیں. اس لیے ایک ایسی کرنسی ہم نے ایجاد کر لی جس کرنسی سے ہم اپنا لین دین بھی کرتے ہیں اور کماتے بھی ہیں, اور اسی میں ہم نے اپنا پیسہ اور اپنا مال سٹور کر لیا ہے. شاید یہ ایک آدھ دو ایسی وجہ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ چیز دنیا میں شروع ہوئی اور دنیا میں وجود میں آئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس کو خریدنے بیچنے میں اس کی قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جب کوئی اسے خریدتا ہے یا کوئی اسے بیچتا ہے تو اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کسی چیز کی قیمت طے کرنے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. کسی چیز کی قیمت طے کرنے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بیک میں اس کے انڈر لائن کوئی ایسیٹ ہونا چاہیے. کسی کاغذ کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ بھئی ہمارا 500 روپیہ ہے, اس کے پیچھے ایسیٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایسیٹ کیا ہے؟ اس کاغذ کی ویلیو تو 500 روپے نہیں ہے, لیکن ایک حکومت نے ہمیں دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں اتنی مالیت کا میں ذمہ دار ہوں. حکومت ایسا کہتی ہے, اتنی مالیت دینے کا میں کیا ہوں؟ میں ذمہ دار ہوں. اس لیے آپ کیا کرو, اس پیسے سے لین دین کر لو. سونا یا چاندی لے کر گھومنا پھرنا اس کو ہم نے آسان کر دیا, اور آپ کو جیسے چیک ہوتا ہے ایسے ہی ہم نے چھاپ کر نوٹ دے دیا, اس سے آپ لین دین کر لو. کبھی بھی یہ پیسے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اس کی ویلیو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ دے دیں گے. یہ ہے نوٹ کے پیچھے کا انڈر لائن ایسیٹ. سونے اور چاندی کے پیچھے کا انڈر لائن ایسیٹ ہم سب جانتے ہیں. اناج, غلہ, چیزیں, سامان ہے, اس سب کے پیچھے جو انڈر لائن ایسیٹ ہے وہ ہم جانتے ہیں. اب کوئی پوچھے آپ سے کہ کرپٹو کرنسی کے پیچھے اس کا انڈر لائن ایسیٹ کیا ہے؟ بولو بھائی, ہے کچھ؟ ارے کوئی ایسیٹ ہے اس کے پیچھے, آپ بول سکتے ہو. میں بھی طالب علم ہوں, اگر کوئی آپ بتاؤ گے تو میں ضرور سنوں گا. ہے کچھ؟ بولو. کچھ بھی نہیں ہے. اور جب انڈر لائن ایسیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی ویلیو بھی آنکی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا بھائی آ تو بہت موگوش ہے یار, آٹلما تو نہ پوسائے. تو وہ جو موگو اور سستو ہم کرتے ہیں, وہ موگو اور سستو کائے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے ماتحت ایک ایسیٹ ہے لیکن اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہے بھیا بہت مہنگا ہے, یہ بھاؤ میں نہ لیوائے, اس بھاؤ میں ہم اس کو نہیں لے سکتے. اور پھر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ سستا ہے اس لیے کہ اپنی انٹرنسک ویلیو کے آس پاس ہے. یہ اس کے انڈر میں جو ایسیٹ ہے اس ایسیٹ کی جو ویلیو بنتی ہے یہ اسی کے آس پاس ہے, اتنی ویلیو میں اسے خریدا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک چیز ہے کرپٹو میں, کیا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جو جن چیزوں کے پیچھے ایسیٹ ہوتا ہے وہ اپنی قیمت سے زیادہ مہنگی کب ہو جاتی ہیں؟ جب ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جب ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی ویلیو سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. پر ویلیو ہونی تو چاہیے اس کے اندر میں. وہ کیوں مہنگا ہو جاتا ہے؟ صرف اور صرف ڈیمانڈ. اب آپ دیکھیے, آپ بھی کرنسی بنا سکتے ہیں, آپ بھی کرپٹو بنا سکتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھو اور ایک ڈیزائن کرو, اس کو نام دو, 10-20 آدمی, 2-4-5 آدمی مل کر کے جو تھوڑا بہت انویسٹمنٹ لگتا ہے وہ کرو, اور ٹیکنالوجی کو ہائر کرو, اور ہائر کر کے آپ اپنی کرپٹو بنا لو. وہ جو نقلی نوٹ ہوتے ہیں نا, آپ بھی چھاپ لو, آپ بھی چھاپ لو, آپ بھی چھاپ لو, آپ بھی چھاپ لو, اور پھر اس کے پیچھے ایڈورٹائز کرو.
آپ نے ایک کرنسی ڈیزائن کر لی, اس کو ایک نام دے دیا بڑھیا سا, اور نام دینے کے بعد اب آپ اس کے پیچھے کیا کرو, اب اس کا ایڈورٹائز کرو. ابھی جب IPL چل رہا تھا تو کسی موقع سے سفر کے درمیان میں کوئی میچ دیکھ رہا تھا, تو میں نے میچ دیکھی, تو وہ میچ کے بیچ میں جیسے ہی اوور پورا ہوتا ہے تو کرپٹو والے آ جاتے ہیں. ایک ایکٹر آتا ہے, 2-4 اس کے لونڈے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کرپٹو لے لو, اور منیمم انویسٹمنٹ کتنا ہے, 100 روپے ہے, تو آپ 100 روپے سے سٹارٹ کرو. اب اس دیش میں 138 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اس دیش میں کتنے لوگ رہتے ہیں, 138 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ان 138 میں 100 کروڑ جو ہے وہ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, بالغ ہیں. تو 100 کروڑ لوگ جو ہے اگر خالی 100 روپے لگا دیں کرپٹو پہ, بولو 100 کروڑ لوگ کیا کریں, 100 روپے دے دیں. ہم نے ایڈورٹائز کیا اور لوگوں نے جو ہے اس کو کیا کرنا شروع کر دیا, خریدنا شروع کر دیا. 100 روپے میں نے لگائے, 100 روپے میں نے لگائے, 100 روپے آپ نے لگائے. اب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی گئی اور چونی کی چیز 100 روپے میں بکنے لگی. چونی کی چیز کتنے میں بکنے لگی, 100 روپے میں. اور انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ پوری دنیا میں کرپٹو اتنے ہی ہوں گے. تو کرپٹو کی جو کوانٹیٹی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے, اور سارے دنیا میں اس کو خرید و بیچا جاتا ہے. 500-700 کروڑ جو ہے لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ بائر ہیں, یا جن کو بائر بنایا جا سکتا ہے, جن کو بیوقوف, بولو جن کو کیا کیا جا سکتا ہے, بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اب آپ کہو گے کہ ہم اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں. ہاں بن رہے ہیں. اور زیادہ بیوقوف کون بن رہا ہے آج کل؟ بالکل جو نوجوان نئے لوگ ہیں نا, جن کی پہلی تنخواہ آتی ہے, بالکل ینگ انویسٹرز جو ہیں وہ آج کل اس میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں کہ بھئی جلدی سے کیا کرو, جلدی سے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرو, اور اس میں فٹافٹ پیسہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. کیا جو لوگ فائنینشیل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور جو واقعی انویسٹر ہیں کہ جو کسی کمپنی کا اسٹاک لیتے ہیں, اس کے شیئرز خریدتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, اور وہ سٹوڑیے نہیں ہیں, انویسٹر ہیں, وہ کوئی بھی کرپٹو کو ہاتھ نہیں لگاتا. کرپٹو کو ہاتھ وہ آدمی لگاتا ہے جس کے دماغ میں سٹا ہے. جس کے دماغ میں کیا ہے, سٹا ہے. آئیں گے تو بڑا بن جاؤں گا, ورنہ 100 روپے گئے. سوچا تھا 100 روپے کا پان بیڑی مسالہ کھا لیا, بھائی چلو 100 روپے میرے کیا ہو گئے, چلے گئے. 25-50 روپے 100 روپے ایسے ہی ہم دن بھر میں خرچ کرتے ہیں. اب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 5,000 لگا کے بھول جاتا ہے, کوئی 10,000 لگا کے بھول جاتا ہے. آپ کو آپ کے آس پاس سینکڑوں لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا, میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا, میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا, میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا. تو جائز ناجائز تو الگ بات ہے. جائز ناجائز کی بات جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ رکھ دو, لیکن کیا ہر جائز چیز کرنے کی ہوتی ہے؟ اگر مان لو جائز بھی ہے, میں ایسا کہہ نہیں رہا ہوں, میں تو اصلیت سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی چیز جائز بھی ہے, ایک آدمی کا کاروبار جائز ہے, اور جائز کاروبار میں وہ آپ سے انویسٹمنٹ مانگتا ہے جی کہ 50 لاکھ روپے دے دو, میں آپ کو 50% کی ایکویٹی آپ کو دے دوں گا. کاروبار جائز ہے. آپ نے مجھے پوچھا, ہاں ان کا کاروبار جائز ہے, آپ نے جا کے پیسے لگا دیے, کیا کر دیے, لگا دیے. 1-2 سال میں وہ دھندا بند ہو گیا, وہ کاروبار ہی ختم ہو گیا. تو آپ مجھے آ کے بولیں گے مول صاحب آپ نے جائز بولا تھا نا, تو میں نے پیسہ لگایا اور میرے پیسے تو ڈوب گئے. جائز کاروبار میں پیسے ڈوبتے ہیں, ہاں جائز کاروبار میں بھی پیسے ڈوبتے ہیں.
کاروبار جائز ہو اس کے بعد بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جائز بھی ہے اور جائز ہونے کے بعد یہ فروٹفل بھی ہے. جو لوگ اس کاروبار کو کر رہے ہیں وہ کاروبار کے ماہر ہیں, ان کے پاس مارکیٹ میں پکڑ ہے, ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے اچھی ہے یا نہیں. آپ نے ایسے آدمی کو پیسہ دیا جائز کاروبار میں جو خود کاروبار کی مہارت نہیں رکھتا تھا, ایماندار بھی نہیں تھا, پروڈکٹ بھی جو ہے وہ لوور کوالٹی کی تھی, مارکیٹ میں پرائز لینے کا جو موٹ ہوتا ہے, پرائز لینے کے لیے جو آدمی کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہیں تھا. اب مال بک ہی نہیں رہا تو دھندا چلے گا بند ہوگا؟ بولو دھندا کیا ہوگا؟ بند ہوگا. تو آپ لگاؤ گے وہاں پیسہ؟ نہیں لگاؤ گے. تو یہ تو بہت زیادہ رسکی ہے. اللہ کے واسطے اپنے پیسے کو بچاؤ, اپنے پیسے کو ضائع مت کرو. یہ بہت زیادہ رسکی ہے. اور میں نے جو بات کہی نا بنیادی, کہ اس کے نیچے نہ ویلیو ہے اور نہ ایسیٹ ہے, نہ ویلیو ہے نہ ایسیٹ ہے. یہ ویلیو ہم سب نے مل کر کریٹ کری ہے. یہ ویلیو کیا کری ہے؟ ہم سب نے مل کر کریٹ کری ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے کسی دیہات میں گیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا, لوگوں کو ایسے ہی نقصان پہنچانا تھا. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی تمہارے گاؤں میں جتنے چوہے ہیں نا وہ سب میں خریدنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا چوہے خریدنے والا آج تک ہم نے سنا نہیں, ہم تو چوہوں کو مار دیتے ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم تو چائنا سے آئے ہیں, ہم کو چوہے چاہیے. ایک چوہا 50 روپے کا. لوگوں نے لا کے اپنے گھروں میں سے پکڑ کے پہلے مار دیتے تھے, اب وہ چوہے پکڑتے تھے اور لا کر دے دیتے تھے کہ لو جی صاحب 50 روپے کا چوہا. اب پورے گاؤں کے چوہے میں نے کیا کر لیے 50 میں خریدنا شروع کر دیے. جب تھوڑے کم ہونے لگے, مال کم آنے لگا تو میں نے دام بڑھا دیا. جب مال اچھے سے مل رہا تھا تو میں سستے میں لے رہا تھا. پھر جب مال کم آنے لگا تو میں نے کیا کر دیا, دام بڑھا دیا, بھائی 100 روپے دوں گا. تو اب لوگ کیا کرتے تھے, گاؤں کے باہر آس پاس میں دیہاتوں میں جاتے تھے, کھیتوں میں جاتے تھے, دوسرے گاؤں میں جاتے تھے, وہاں سے چوہے پکڑ کر لاتے تھے اور پھر مجھے دیتے تھے. میں ان کو 100 روپے دے دیتا تھا. پھر اور کم ہو گیا مال ملنا تو میں نے 500 روپے کر دیے کہ ایک چوہا 500 روپے کا, ایک چوہا 500 روپے کا. پھر بڑی مشکل سے کچھ چوہے ملے جس کو میں نے 500 میں لیا. پھر بعد میں کچھ لوگ آئے کہ وہ آپ کے پاس پکڑے ہوئے پڑے ہیں, انہی کو بیچنا چالو کر دو. تو پھر میں نے جب 1000 کا دام کیا تو پھر ادھر سے میں نے 500 میں چھوڑنا شروع کیے. میرے اسٹور میں سے, میرے اسٹاک میں سے میں نے کیا کرنا شروع کیا, 1000 کا میں خرید رہا ہوں اور ادھر سے 500 کا بیچ رہا ہوں. تو کچھ مال میرا 50 کا ہے, کچھ 100 کا ہے, کچھ 200 کا ہے, کچھ 500 کا ہے. وہ سب میں نے 500 میں نکالے, پھر 400 میں نکالے, پھر 350 میں نکالے. اب وہ لوگ 350 میں, 400 میں, 500 میں مال لے کے گھوم رہے ہیں. لو جی, لیکن خریدار کوئی ہے ہی نہیں. بائر چلا گیا, جو بائر تھا وہ بھاگ گیا. ارے سمجھے, سمجھ آئی؟ تو مال کا پیسہ دیا اس نے 50 سے لے کر 200 روپے تک کا, اور مال بیچا اس نے 500 سے لے کر 200 روپے تک میں. سمجھتے ہیں؟ تو وہ تو کما گیا ہے نا. اب کسی کے 50 روپے گئے, کسی کے 200 گئے, کسی کے 500 گئے. جس نے جتنا لالچ کیا اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا. تو یہ جو کرپٹو ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور جس کے لیے کوئی ویلیو نہ ہو, جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرپٹو خریدتے ہیں ان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے چل رہا ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے, who are the buyers, who are the sellers, and how is gaining day by day 30%, 50%, ہے نا. ایک دن آتا ہے 30% بڑھ جاتا ہے, ایک دن آتا ہے 20% گھٹ جاتا ہے, پھر 50%. کون تماشا کر رہا ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو.
تماشا ہو رہا ہے بس. ہم اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں تماشا کر رہے ہیں. ایک دن میں 100 روپے کی چیز 130 کی ہو جاتی ہے, پھر 130 کی 80 کی ہو جاتی ہے, پھر 80 کی 110 کی ہو جاتی ہے, پھر 50 کی ہو جاتی ہے, پھر 110 کی ہو جاتی ہے. آدمی بولے گا بھیا یہ اپنے بس کا کام نہیں, اپنے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں. میرا تو پیسہ کیا ہو جائے گا, سارا پیسہ میرا تو سارا ڈوب بھی سکتا ہے. جب یہ 130 سے 80 جا سکتا ہے تو 80 سے 30 بھی جا سکتا ہے یہ. اور ایک دن پتا چلا کہ صبح سب بند ہویا ہوا ملا, جیسے وہ باہر بھاگ گیا تھا. پاسبلٹی ہے. اور کبھی ہو جائے تو آپ یاد بھی کر لینا کہ یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچی تھی, لیکن لالچ نے ہم کو رکنے نہیں دیا. اندر میں جو گریڈ تھا نا, اس گریڈ نے ہم کو رکنے نہیں دیا, اور سوچا تھا 10-20 ہزار روپے لگا دو دیکھی جائے گی. تو یہ جو دیکھی جائے گی والا ہے یہی تو سٹا ہے. تو آپ جو کما رہے ہیں اس مزاج سے کما رہے ہیں کہ آپ کے اندر میں جو مزاج ہے وہ جو ہے وہ سٹے والا ہے, کہ کچھ ہو نہ ہو بس ہمارا پیسہ بڑھ جائے, کچھ ہو نہ ہو بس ہمارا پیسہ بڑھ جائے. اس لیے جب تک اس کو کوئی بیک نہ کرے, اس کو کوئی کنٹرول نہ کرے, ہے نا, اور اس کی کوئی ویلیو متعین نہ کرے, دنیا والے, حکومتیں, بہت ساری حکومتیں مل کر جب تک کہ اس کو کنٹرول نہ کریں, اس کی ویلیو نہ طے کریں, اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایشورنس نہ آئے, اور اس طرح سے اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے, تب تک ایسی چیزوں کو فائنینشیل انسٹرومنٹ سمجھنا اور اس میں پیسہ لگانا یہ بہت بڑا جو ہے نقصان کرنے کے برابر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کما لیے ہوں گے, اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چلو یہ ایک اچھی چیز ہے. اب کوئی گنواتا ہے تو کوئی نہ کوئی کماتا بھی ہے. آج گنواؤ گے, آج کمایا ہے تو کل گنوا بھی دو گے. اس لیے بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سمجھانے کی بات میری ذہن میں صرف یہی ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑیں. اپنے پیسے کو انویسٹمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے اچھے مناسب مواقع تلاش کریں جہاں چیز کے پیچھے اس کا ایسیٹ ہو, اس کی انٹرنزک ویلیو ہو, اور اس کو دیکھا بھالا جا سکتا ہے, اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بھاؤ کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ نارمل وے میں ہوتا ہے, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اگر آپ اپنا پیسہ لگائیں گے تو آپ نے جو پیسہ محنت سے کمایا ہے آپ اس کو بچا پائیں گے. ورنہ جو ہے جائز کام کر کے بھی آپ بہت بڑا کیا کر لو گے, اپنا نقصان کر لو گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسے مزاج سے, ایسی سوچ سے, اور اس طرح کی ایسی کسی بھی جگہ پر اپنے مال کی سرمایہ کاری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحیح سمجھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.